اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا آزمایا ہوا، نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص محرم الحرام کے اتنے بابرکت مہینے کے اندر، اتنے عظیم، اتنی شان و شوکت اور فضیلت والے مہینے کے اندر یہ نایاب تسبیح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے پڑھ لیتا ہے، یقین جانے اسے پھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ پرسنل کے اندر آ رہے تھے، واٹس ایپ پہ آ رہے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے حضرت جی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، یقین جانے زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی ٹینشنیں ہیں کہ ہم زندگی سے تنگ آ گئے ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، پھر کافی زیادہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارا کاروبار ترقی نہیں کر رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا، نا کاروبار چل رہا ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، نصیب اور مقدر کے بند تالے نہیں کھل رہے، حضرت کیسے کریں، کیا کریں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، آج یہ وظیفہ ان پریشان حال لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اتنے زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، یقین جانے ان پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ یقین جانے اگر آپ لوگ محرم الحرام کے پہلے ہفتے میں، محرم الحرام کے بابرکت عظیم مہینے میں، فضیلتوں والے مہینے میں یہ نایاب تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص، نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں اس تسبیح کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یقین جانے وہ فرماتے ہیں کہ پورا سال اس پہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ جی ہاں، آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آزما لوں، کیا آیا وظائف اثر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آیا یہ وظیفہ اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی ہاں، آپ کو اجازت ہے، آپ آزما سکتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جس نے یہ وظیفہ کیا ہو، اثر نہ کیا ہو۔ لیکن ایک بات آپ کو لازمی بتا دوں جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، لیکن آج کی یہ باتیں آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو تمام سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ آپ نے جو بھی سوال کیے، کافی زیادہ لوگ یہ سوال ریپیٹ کر رہے ہیں، کمنٹس کے اندر جائیں، وہاں پہ دیکھیں، اور لوگ یہی پوچھ رہے ہیں حضرت ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ جی ہاں، آپ کا یہ سوال ہے تو آپ کمنٹ میں یس لکھ کر رپلائی کر دیں۔ تو معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، ایسی کون سی وجہ ہے؟ تو بتا دیتا ہوں معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کے حضور یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ایک بات ہوتی ہے؟ کون سی بات؟ یہ بات آیا یہ وظائف اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ جب بھی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے شاید کہ میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، آپ اللہ کے قرآن کو، اللہ کو چیلنج مت دیں کہ بھائی کیا پتہ قبول ہوگا۔ جب اللہ کا قرآن برحق ہے، سچ ہے، تو یہ بھی اس کی ایک آیت ہے۔ یقین جانے آپ لوگ اس آیت کو پڑھ لیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی ٹینشنیں ہیں، وہ ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، میں اپنے رب سے یہ تمنا رکھتا ہوں، یقین جانے کہ آپ لوگ
کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے۔ آپ نے عمل کیا، دعا مانگی اور آپ لوگوں کی دعا سیدھا قبول ہو گئی۔ بلا ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا صدقہ دینا کس کو ہے، کتنا دینا ہے؟ تو ویڈیو بہت ہی چھوٹی ہوگی لیکن آپ کے تمام کوشچن کا جواب۔ نمبر 1، صدقہ دینا کس کو ہے؟ تو غریبوں کو دینا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے جو آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یقین جانے جو لوگ منہ سے اقرار نہیں کرتے لیکن حقیقتاً وہ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ان لوگوں کو صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دینا ہے، جتنی استطاعت۔ اگر 1 روپیہ ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے صدقہ دینا کیوں ہے؟ اہم سوال۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس لیے صدقہ دینا ہے کہ اے اللہ میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو میری مدد کر، میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ میرے اس وظیفے میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار کو چلا دے، میری تمام مصیبتوں کو ختم کر دے، تمام ٹینشنوں کو ختم کر دے۔ جی ہاں، اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگے اپنے رب سے۔ اب کیسے مانگیں گے؟ سب کے سامنے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، گھر والوں کے سامنے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، تو جائیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں اور اپنے رب کو یاد کر دیں۔ یقین جانے آپ اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر مانگے۔ اب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اکثر لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا یہ درود ابراہیمی قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا کرنا ہے، ایک مائنڈ بنا لینا ہے، گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ اب پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول آخر، اب آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے پڑھ لیا آپ کا عمل ختم، صرف آپ کے 5 منٹ لگیں گے۔ یقین جانے اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگ لو۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر جو دعا کرو گے میرا رب اس دعا کو قبول کرے گا۔ کیوں نہ آپ اس وظیفے کو کر لو، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کا یہ وظیفہ لازماً قبول ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا۔ یقین جانے آپ کے اس لائک سے ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اس لیے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو جتنی آپ کی استطاعت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف ایک آدمی کو شیئر کریں، آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنے آدمیوں کو شیئر کر سکتے ہیں کر لیں۔ معزز سامعین کرام، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔